هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اچھا، اسلام کے اندر عورت کے حقوق میں بہت بڑا حق عورت کا حق مہر بھی ہے۔ یہ عورت کا حق مہر، یہ جو عورت کا حق مہر ہے، یہ ایک بہت بڑا حق ہے عورت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے کوئی حق مہر اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ عورت کے لیے عورت کا حق مہر ایک بہت بڑا عورت کا حق ہے۔ یہ بہت بڑا عورت کا حق ہے کہ عورت کو جو ہے وہ دیا جائے۔ جیسے عورت کو جائیداد میں سے حصہ ملنا چاہیے یا اسے کچھ اور چیز ملنی چاہیے، تو اس کا بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر اسے ملنا چاہیے۔ اور حق مہر جو ہوتا ہے، اس کو لازم ہے کہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ شادی پہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہوں اور حق مہر کتنا ہے، لو جی 200 روپیہ رکھ لو، او جی 500 روپیہ رکھ لو، او جی 5000 روپیہ رکھ لو۔ نہیں، شادی میں جو اصل خرچہ ہے نا، جس میں آپ دوسرے کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، وہ اس کا حق مہر ہے کہ بھائی حق مہر لے لو، زکوٰۃ لے لو اور اپنا حق مہر جا کے ادا کر لو، کیونکہ بندہ مقروض ہے، وہ اس پہ قرض ہوتا ہے۔ تو حق مہر اصل خرچہ ہے شادی کا، باقی سارے کے سارے فضول خرچے ہیں سوائے حق مہر کے اور ایک ولیمے کے۔ ولیمہ کرنا وہ بھی مرد کی طرف سے ہے، حق مہر دینا وہ بھی مرد کی طرف سے ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے لوگوں سے امداد مانگتے ہیں، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری ہیلپ کر دو، میری مدد کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ اور معاشرہ اتنا الٹ بن چکا ہے کہ عورت کی شادی کے لیے جو ہے ماں باپ ساری کی ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو بہانے کے لیے ان کو رخصت کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جو خرچ کرنے والی بات ہے نا، مرد پہ ہے۔ تو اس دور میں جب یتیم بچی کی کفالت کر لی، بڑی ہو گئی، تو اپنے ساتھ نکاح کریں گے تو حق مہر، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کا تو میں ہی ذمہ دار ہوں، تھوڑا بہت دے دیں گے، بات ختم۔ تو یہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی تھی، ایسے بہت سارے کیسز آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا، خوشی خوشی دیا، تنگ نہیں کر کے دینا ہے۔ حق مہر مقرر کیا ہے تو عورتوں کو دے دو۔ لوگ جو ہیں حیثیت سے زیادہ حق مہر اپنی بیٹیوں کا رکھوا لیتے ہیں، یہ طے کر لیتے ہیں، ہم جی میری بیٹی کا حق مہر کتنا ہے جی، اس کا 50 لاکھ روپے ہوگا، اس کا جی 1 کروڑ روپیہ حق مہر ہوگا۔ گزشتہ دنوں میں ایک بھائی کا حق مہر جو ہے، ایک عربی کا حق مہر تھا، اور وہ اپنے حق مہر کے لیے مانگ رہا تھا کہ میرا حق مہر جو ہے وہ 90 لاکھ ریال رکھا گیا ہے، اور میری حیثیت اتنی نہیں ہے، اور میری بیوی اس کو معاف بھی نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتی میں نے 90 لاکھ ریال حق مہر لینا ہے، تو اللہ کے لیے میری مدد کی جائے۔ افسوس ہے اس بات پہ کہ حد سے گزر جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور بالکل حیثیت کو گرا دینا کہ 500 اور 500 اور 200۔ اچھا، بات سنا ہے کہ جی 32.5 روپے یا 32.25 روپے رکھنا مہر سنت ہے۔ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو حیثیت ہے اس کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نحلہ انہیں جو ہے وہ آسانی اور خوشی سے جو ہے ان کا حق مہر جو ہے وہ ان کو دے دیا کرو۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو ہے وہ کوئی ایسا نہ کرو، جو ان کا بند خوشی سے دے دو، ان کو دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی خوشی سے اس حق مہر پورے کو یا اس میں سے کچھ حصے کو چھوڑ دیں تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے بڑے ہی شوق سے اور بڑے ہی اچھے انداز سے اس کو کھا لو، یعنی اس کو رکھ سکتے ہو۔ اگر عورت اپنے خامد کو خوشی سے حق مہر چھوڑ دے، زبردستی نہیں چھڑایا جا سکتا،
زبردستی نہیں چھڑایا جا سکتا، خوشی سے معاف کر سکتی ہیں، اور یہ ان کا معاف کر دینا خامد پہ احسان ہوتا ہے، احسان کر رہی ہیں، اور خامد اس کو احسان سمجھیں کہ ہماری بیوی ہمارے اوپر احسان کر رہی ہے۔ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اپنے آپ سے، تمہارے کہنے پہ نہیں، زبردستی نہیں، اگر وہ کچھ معاف کر دیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اس کو تم ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ کھا سکتے ہو، زبردستی معاف نہیں کروا سکتے، یا کوئی ہیلے سازی کر کے معاف نہیں کروا سکتے۔ عورت خوشی سے معاف کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ عورت معاف کر دیتی ہے اور پھر ٹائم آنے کے بعد پھر دوبارہ مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، معاف کر دیتی ہیں اور پھر ٹائم آنے کے بعد دوبارہ پھر مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو پھر دوبارہ مطالبہ نہ کیا جائے، اور بہتر ہے کہ معاف نہ کریں، بہتر ہے کہ معاف نہ کریں۔ یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ عورت کے، بیوی کے کھانے پینے، اس کے کپڑے اور اس کی رہائش کا ذمہ دار خامد ہے۔ یہ خامد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی اور بچوں کو گھر دے، یہ خامد کی ذمہ داری ہے اسلام کے اندر کہ بیوی اور بچوں کو کپڑے دے، ان کو کھانا دے ایک معروف طریقے سے، یہ بوجھ خامد پہ ہے۔ عورت اپنا حق مہر جو ہے وہ الگ سے اس کی جائیداد ہے، عورت کا اپنا زیور الگ سے اس کی جائیداد ہے۔ اگر عورت کو اپنے باپ کی طرف سے کوئی بہت بڑی وراثت بھی آئی ہو تو وہ خامد اس کا حقدار نہیں ہے، وہ عورت ہی کی ہے۔ عورت کے اپنے حق مہر میں یا والد کی طرف سے بڑی جائیداد ہونے کے باوجود بھی اسلام کہتا ہے کھانے پینے اور کپڑے کی ذمہ داری خامد پہ آتی ہے۔ یہ تو اللہ معافی دے اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، ورنہ جتنے حقوق اسلام میں عورت کے ہیں اتنے مرد کے بھی نہیں ہیں، اتنے مرد کے بھی نہیں ہیں جتنے عورت کے حقوق ہیں، جتنے سختی سے کہا گیا ہے۔ فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اس کو ایک اچھے انداز سے تم لے سکتے ہو۔ اور یہاں پہ سمجھ لیں وہ میری مائیں اور بہنیں کہ خامد کو حق مہر معاف کبھی بھی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، جتنی مرضی خوشی میں پیار میں آ جائیں اس کو کہیں وہ ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد واپس اس کو بطور تحفے بھی دے سکتی ہیں، واپس اس کی اولاد پہ بھی لگا سکتی ہیں، واپس اللہ کے راستے میں بھی لگا سکتی ہیں، لیکن اگر معاف کر دیا تو پھر بھول جائیں، پھر بار بار احسان نہ جتلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک گھوڑا جو ہے وہ کسی کو تحفے میں دیا، اور اس نے وہ گھوڑا ضائع کر دیا، یعنی اس کی تربیت نہیں کی ہے، اس کا برا حال کر دیا۔ انہوں نے چاہا کہ میں اسی سے وہ گھوڑا قیمتاً خرید لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، جو چیز تم نے دے دی ہے اس کو قیمتاً بھی واپس نہیں لے سکتے ہو، قیمتاً بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو حق مہر ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے، اس کو معاف نہ کیا جائے، اور اگر کر دیا ہے تو پھر اس کو بار بار مطالبہ نہ کیا جائے۔